السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میری بہنوں، آج آپ کے سامنے میں ایک جادو کے توڑ کے لیے ایک بہت ہی نایاب وظیفہ دعا لے کے آیا ہوں۔ وہ ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعین میں سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے تابعی بننے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اس نے پایا ہے۔ بہرحال یہ مشہور تابعی ہیں اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارا ایک بہت بڑا عالم مسلمان ہو گیا ہے، دوسرے مذہب میں چلا گیا ہے، تو انہوں نے اس کو واپس لانے کے لیے طرح طرح کے اس پہ جادو کرنے شروع کیے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات صبح دوپہر شام نہ پڑھتا تو یہودی مجھ پر جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی کہ وہ جادو کر کے میری یہ حالت کر دیتے جس طرح گدھا ہے سڑکوں میں نکل جاتا ہے، پھر زمین پہ لوٹ پڑ ہوتا ہے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے۔ صبح شام ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے ان کے سارے جادو کے اثرات ختم ہو گئے اور میں بالکل تندرست ہو گیا اور آئندہ بھی یعنی جادو سے محفوظ ہو گیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ یہ کلمات ہیں شروع میں جس پہ جادو ہو چکا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، تو ان کلمات کو وہ زیادہ تعداد میں پڑھے، یعنی 21 بار صبح، 21 بار دوپہر اور 21 بار شام کو پڑھے۔ جب وہ پڑھے اور اس پر سے اثرات جو تکالیف جادو کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ اگر بہت کم ہو گئی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں تو پھر 3 بار بھی پڑھ لے تو پھر کافی ہے۔ بہرحال جب تک جادو کے اثرات اس پہ ہیں، تکالیفات محسوس ہو رہی ہیں، تو اس وقت تک یہ زیادہ تعداد میں پڑھنے چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور تا حیات وہ 3 بار صبح شام پڑھتا رہے تو آئندہ بھی جادو کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ سرگودا کے قریب ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کے پاس ہی ایک عیسائی جادوگر رہتا تھا۔ اس کو سرار سوجی، اس نے کہا کہ اس مدرسے کو میں نے نہیں چلنے دینا۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس مدرسے پر جادو کروایا اور بہت سارے جنات اس مدرسے میں بھیج دیے، اور وہ مدرسے کے طالب علموں کو وہ جنات تنگ کرتے، استادوں کو پریشان کرتے۔ آہستہ آہستہ اس مدرسے کی آبادی کم ہونی شروع ہو گئی، اور بعض بچوں کو تو وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئیں، تو وہ ڈراتی تھی، ایسا لگتا تھا آگے سے پیچھے وہ چل رہا ہے، آگے پیچھے کوئی طرح طرح سے آمنے سامنے وہ آہٹ دینی، شور کرنا، آوازیں نکالنی، ڈرانا، دروازوں پہ دستک دینی، رات سوئے ہوئے استادوں کو پریشان کر دینا، طلباء کو پریشان کر دینا۔ تو خیر انہوں نے مدرسے کے جو محترم تھے یا عالم تھے، انہوں نے ایک عامل سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس طرح کریں، یہ ایک وظیفہ ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، وظیفہ ہے، اس کو آپ سارے طالب علم اور استاد جو ہیں ان کو پڑھیں، صبح سے پیریڈ ختم کر دیں، صبح دوپہر شام، یعنی جیسے کلاسیں ہوتی ہیں اسی طرح اس کو سارے پڑھیں، اور کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں اس کو پڑھا جائے، تو پھر مجھے بتانا۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ان طالب علموں میں ایک بچہ مریض تھا جس کو کثر تھی، جنات کی کثر تھی، اور اس بچے نے بتایا کہ مجھے ایسے جب آپ پڑھ رہے ہیں
تو ایک دن پڑھا تو شام کو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مخلوق ہے اور وہ زخمی ہو گئی ہے اور وہ اس کے خون آلود پاؤں کے نشانات جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اس طرح کی اس کی کیفیت ہو گئی ہے۔ دوسرے دن انہوں نے پھر پڑھا تو انہوں نے وہ چیزوں نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو بہت زیادہ نقصان کریں گے، آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس بچے کے ذریعے انہوں نے بات کی تو اس بچے نے بتایا، لیکن انہوں نے اس تعداد کو اور بڑھا دیا اور زیادہ شدت سے پڑھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پڑھنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے وہ خود مجبور ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیں ورنہ نقصان ہوگا، تو اس کا اثر ان پہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اور تیسرے دن بہت زیادہ شدت سے پڑھا، حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں تکلیف نہ دیں، آپ کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی فیملی ہماری زخمی ہو گئی ہیں، بہت سارے جنات زخمی ہو گئے ہیں، تو آپ پڑھنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے مدرسے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ایسے نہیں، دیکھو آپ کو تکلیف ہوئی اور ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ایک جادوگر کی وجہ سے، ایک جادوگر کی وجہ سے، جادو کے ذریعے آپ آئے ہیں، آپ کو بھی اس ایک کی وجہ سے تکلیف ہے، ہمیں بھی تکلیف آئی ہے۔ تو تم اس طرح کرو کہ اس جادوگر کو ختم کر دو، سارے مل کر اتنی تعداد میں تم ہو، یک بار کی اس پہ حملہ کر دو، اور آئندہ یہ ہوگا کہ بہت سے جنات اور انسان اس کی شر سے بچ جائیں گے اور تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اگلے دن وہ سارے جنات جو اپنا سامان لے کے وہاں سے چلے گئے، اس عامل کو بتایا کہ آپ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا بھی ایسا کرو، وہ چلے گئے ہیں، بچے نے بتایا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے طالب علم نے بتایا کہ کوئی چیز اب نظر نہیں آتی، نہ کبھی کوئی دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ انہوں نے کہا اس جادوگر کا تو پتہ کرو، یہاں اس نے نام بتایا تھا، جس جگہ بتایا تھا، جہاں جب دو ساتھی وہاں گئے تو وہ فوت ہو چکا تھا اور اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو غسل کس نے دیا ہے؟ جب اس سے بات کی، اس نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کی ہڈیاں چورا چور ہو چکی تھی، جگہ جگہ سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو پھر اس کو عامل کو بتایا تو الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ وہ جنات نے جا کے جوابی اٹیک کیا اور اس جادوگر کو مار ڈالا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمات بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں جادو کے توڑنے کے لیے۔ لیکن کوئی بھی عمل ہے اس کو آپ نے عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، تھوڑا سا سمجھ کر اس کا انشاءاللہ ہم سکرین پر اس کی عربی عبارت اور اس کا ترجمہ بھی دیں گے تاکہ اس سے اچھی طرح یاد کیا جائے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، کعب احبار رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہے۔ تو اس کو بڑی اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے، کچھ دن، ہفتہ 10 دن، اس کے بعد ایسا ایسا کم کر دینی ہے، جب فائدہ ہو جائے تو کم کر دینی ہے، اور ہمیشگی کے لیے صبح دوپہر شام اس کو زبانی یاد کر لیں گے تو آسانی سے، جس طرح سورہ فاتحہ بندہ پڑھ لیتا ہے اسی طرح یہ بھی آسانی سے پڑھی جائے گی۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا چاہیے، کیونکہ تاکہ آئندہ جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے، اور انشاءاللہ علم سے انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے علم کی وجہ سے انسان کو فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کی، علم کو سیکھنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔